جانوروں کی لڑائی کروانا اور پھر وہاں ان کا تماشا دیکھنا، یہ انتہائی مذموم، قابل نفرت اور غیر اخلاقی کام ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ خود بھی اس پہ غور و فکر کریں تو یقیناً انہیں اپنے آپ سے بھی گھن آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح اللہ نے چرند پرند حیوانات کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح ایک انسان کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے، اپنے اعضاء سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ان کی تکلیف کو انسان محسوس کرتا ہے، اگر اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان جانوروں کو بھی اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے۔ ان جانوروں کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان جانوروں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان جانوروں کو بھی اپنی زندگی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب انہیں لڑا کر تماشا دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو جان سے چلے جاتے ہیں۔ بعض جانوروں کے اعضاء وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، کان ضائع ہو جاتے ہیں، اس سے ان جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ زمین کے اندر یہ جتنے بھی جاندار ہیں، یہ جو پرندے ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں، یہ تمہاری طرح ہی کی امتیں ہیں، تمہاری طرح ہی کے گروہ ہیں، تمہاری طرح ہی کی جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب وہاں دیہاتوں کے اندر جب کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو وہاں پر پورا گاؤں وہاں پہ جمع ہو کر اس کا تماشا دیکھتا ہے۔ وہاں وہ غیر اخلاقی کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک مذموم کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ شرطیں لگتی ہیں، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جوا جو ہے وہ اس کی وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ پھر وقت کا ایک ایسے کام کے اندر ضیاع کرنا ہے کہ جس کا بالکل بھی کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اور شفقت کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ جانوروں کے بھی حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ اس حوالے سے ہر جانور کا یہ پہلا حق ہے کہ اسے آزادی کے ساتھ زندہ رہنے دیا جائے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ہم جب جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں تو اس لڑائی کے اندر جانوروں کی جان تک چلی جاتی ہے، بٹیرے لڑائے جاتے ہیں، مرغے لڑائے جاتے ہیں، کتے لڑائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ناجائز اور حرام کام ہے جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ حضور نے جانوروں کو لڑانے کے لیے انہیں ابھارنا، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ یعنی بعض اوقات کتا ہوتا ہے، کوئی اور کتا نظر آئے تو اس کتے کو اس کی طرف جو ہے وہ ابھارنا کہ وہ دوسرے کتے کے ساتھ جا کے لڑائی کرے، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چہ جائے کہ ہم اس کتے کی پرورش ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اسے لڑایا جائے گا، ہم مرغے کی پرورش ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ اسے لڑایا جائے گا، ہم بٹیرے کو رکھتے اس لیے ہیں کہ اسے لڑایا جائے گا، یہ کام تو بالکل بھی کسی لحاظ سے بھی اخلاقی دائرہ کار کے اندر نہیں آتا، انتہائی مذموم کام ہے۔ جو لوگ اس عمل کے اندر خود شامل ہیں یا اس عمل کو جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس طرح آپ کو اپنی آنکھیں پیاری ہیں، آپ کو اپنے ہاتھ پیارے ہیں، آپ کو اپنا جسم پیارا ہے، آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، اس طرح اللہ کی یہ جو مخلوق ہے، وہ جانور ہیں، پرندے ہیں یا کوئی بھی جاندار ہے، ان کو بھی ہماری طرح ہی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ عمل آپ کی زندگی کے لیے دنیاوی جو ہے وہ ایک پریشانی اور امتحان کا باعث بن جائے۔ آخرت کے اندر تو جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا ہے
اللہ نے قرآن حکیم کے اندر جو منع فرمایا ہے، اس کی جو ہم حکم عدولی کرتے ہیں اس کی سزا تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جانور کا دل ہمارے اوپر دکھ جائے، اس کے کسی اعضاء کے تلف ہونے کی تکلیف کہیں ہمیں ساری زندگی کے لیے کسی مشکل کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے ان کاموں سے احتیاط کرنی چاہیے اور نہ یہ تماشا کروانا چاہیے، نہ اس تماشے کو دیکھنا چاہیے، نہ اس نیت سے کسی جانور کی پرورش کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کام کو معاشرے کے اندر کسی لحاظ سے سپورٹ کرنا چاہیے۔